برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نماز عید الفطر پڑھنے کا طریقہ اور نیت وقت سے پہلے بغور سماعت فرما لیجیے اور یاد کر لیجیے، تاکہ اگر کسی وجہ سے وقت نماز عید الفطر امام کی زبانی نیت اور طریقہ نہ سن سکیں تو آپ کو دشواری نہ ہو، اور ہو سکے تو دوسروں کو بھی بتا کر ثواب عظیم کے مستحق بنیں۔ دیکھیے، پہلے اس طرح نیت کیجیے۔ نیت کی میں نے 2 رکعات نماز عید الفطر واجب کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجیے اور پھر ثنا پڑھیے۔ بعد ثنا 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی بار کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے لا کر چھوڑ دیجئے۔ دوسری بار پھر ہاتھ اٹھائیے کانوں تک اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے لا کر چھوڑ دیجئے۔ تیسری بار پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں بھی سمجھیں کہ پہلی تکبیر نماز کی ابتدا والی کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور نیچے لا کر چھوڑ دیجئے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور ناف کے نیچے باندھ لیجئے۔ پھر امام صاحب تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھیں گے، الحمد شریف اور سورت جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ پھر امام صاحب کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیجیے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے الحمد شریف اور سورت جہر کے ساتھ پڑھیں گے، آپ سنیے۔ پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے لا کر چھوڑ دیجئے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ نماز کے بعد امام صاحب 2 خطبے پڑھیں گے، آپ حضرات سماعت فرمائیے۔ بعد خطبہ عالم اسلام کے لیے دعائیں ہوں گی، آخر میں مصافحہ اور معانقہ کیجیے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیجیے۔ برادران اسلام، عید کے دن یہ امور مستحب ہیں، اس لیے جس قدر ہو سکے عمل کیا جائے، مگر یہ خیال رکھیے کہ مستحب ہوتا ہے، فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ عید کے دن کے مستحبات سماعت فرمائیے۔ عید کے دن جب آپ کی زندگی میں عید کا دن آئے، اور میری دعا ہے کہ بار بار آئے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ حجامت بنوائیے، ناخن ترشوائیے، مسواک کا استعمال کیجیے، غسل کیجیے، اچھے کپڑے پہنیے، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا پہنیے، انگوٹھی کا استعمال کیجیے، خوشبو لگائیے، صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھیے، عیدگاہ جلد چلے جائیے، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیجیے، عیدگاہ پیدل جائیے، دوسرے راستے سے واپس تشریف لائیے، نماز کو جانے سے پیشتر چند کھجوریں کھا لیجیے، مگر یاد رکھیے گا طاق عدد ہوں، یعنی 3، 5، 7 یا کچھ کم و بیش۔ اگر کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجیے۔ اگر نماز سے پہلے آپ نے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوئے، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ عید الفطر کے روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ عیدگاہ سواری پر جانے میں کوئی دشواری نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی میں سواری پر آنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خوشی کا اظہار کیجیے، کثرت سے صدقہ کیجیے، عیدگاہ جاتے وقت اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جائیے، آپس میں مبارکباد پیش کیجیے۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جاتے ہوئے آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھیے۔ یہ سارے امور، یہ سارے عمل مستحب ہیں۔ عمومی طور پر عید کی رسموں میں مسلمانوں کا آپس میں عید مبارک کہنا اور گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملنا، مرد حضرات کا آپس میں بغل گیر ہونا یعنی مصافحہ اور معانقہ کرنا،
رشتہ داروں اور دوستوں کی آؤ بھگت کرنا، ایک دوسرے کی دعوت کرنا جائز و مستحب ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین قید میں تھے، عید کے دن انہیں رہائی مل جاتی ہے، وہ غصہ میں تل ملا کر 1 ماہ کا غصہ نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہوشیار رہیے گا کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے یا کوئی نماز با جماعت نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔